السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، اٹینشن پلیز، توجہ کیجیے۔ ایک بہت ہی انوکھے موضوع پر، انوکھے ٹاپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اس ٹاپک پر پہلے کوئی ویڈیو موجود ہوگی، تو بہت اہم ویڈیو ہے۔ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو ایک بہترین اچھا نالج مل جائے اس ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، ڈھیر ویوز دیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ سوال ہے، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کے ساتھ کیوں کی گئی؟ جواب، اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر فعل سے اللہ کی بڑائی کے مقابلہ میں اپنی عاجزی و بیچارگی کا مظاہرہ کرے۔ اس چیز کے لیے رب العزت نے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بندہ کو بتلا دیا کہ تجھے اپنی ساری نماز اس عنوان کے ماتحت ادا کرنا ہوگی، گویا کہ اللہ اکبر نماز کا عنوان ہے۔ جواب، نماز شہنشاہ مطلق کے دربار کی حاضری کا وقت ہے تاکہ اس خاص وقت میں اپنی درخواست پیش کر سکے، اور دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں پہنچ کر جب ان سے کوئی عرض معروض کرنی ہوتی ہے تو بادشاہ کو اس کے سب سے بڑے القاب کے ساتھ پکارا کرتے ہیں اور کچھ تعریف کے بعد اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دربار کی خاص حاضری کے لیے اس کے سب سے بڑے القاب کو مقرر کیا گیا کہ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، نہ تیرے مقابلے میں کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حاکم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم سے لے کر الرحمن الرحیم تک تعریف ہوئی۔ پھر ایاک نعبد، اپنا غلام ہونا، قدیمی پرانا نمک خوار ہونا بیان کیا۔ پھر اہدنا الصراط سے عرضی کا مضمون شروع کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی پیشی و حضوری میں ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص نماز میں اللہ کے سوائے کسی اور چیز کا خیال کرتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو میرا دھیان اور خیال چھوڑ کر اپنے خیال اور دھیان کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ کیا تجھ کو مجھ سے بہتر کوئی چیز معلوم ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا؟ اے میرے بندے، سب کا دھیان چھوڑ کر میری طرف آ، کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سوال، اللہ اکبر کے ساتھ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے کیوں لگائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں؟ جواب، عرب کے لوگ جب کسی چیز سے برات، بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے، جیسے افک عائشہ تہمت کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ بات عورتوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھا کر عرض کیا، احیی و سمعی و بصری ان اقول ما لیس لی بہ علم۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں عائشہ کو اس واقعہ میں بری سمجھتی ہوں۔ اسی طرح جب بندہ نے اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے کا زبان سے اقرار کر لیا تو ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے ہر شریک اور برابر سے بیزاری کا اظہار کر دیا تاکہ قول اور فعل یکساں ہو جائے۔ جواب، جب انسان دریا وغیرہ میں ڈوبنے لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا کرتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میری جان بچ جائے۔ اسی طرح جب بندہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی معصیت اور گناہ کے دریا کا خیال کر کے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے مولا، میں تو ڈوبا، لیکن اگر تیری دستگیری ہو جائے اور تو میرا ساتھ پکڑ لے تو میں اس گناہوں کے دریا میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، تو گویا ہاتھ اٹھا کر یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ سوال، نماز میں ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ جواب، انسان اپنے گناہوں کے باعث اللہ کا ملزم اور مجرم ہے، اور نماز بمنزل ہی درخواست کے ہے جو اس ملزم نے رب العالمین کی عدالت عالیہ میں معافی کے لیے پیش کی ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ درخواست بذریعہ وکیل پیش امام ہے۔ وکیل ہوتا ہے اللہ کے
اور بندے کے درمیان پیش امام کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلا اگر تنہا بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو خود ہی یہ درخواست عدالت الہیہ میں پیش کرتا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس وقت اجلاس عالیہ قائم ہوتا ہے، مالک الملک شہنشاہ اعظم عدالت عالیہ میں جلوہ افروز ہیں اور اس ملزم کا مقدمہ پیش ہے، ایسی صورت میں ملزم کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ باندھے، نیچے نظر کیے غفور الرحیم کے سامنے کھڑا ہو تاکہ اس کی عاجزانہ صورت دیکھ کر ارحم الراحمین خدا اللہ کو رحم آ جائے اور جہنم کے عذاب سے اس کی جان بخشی ہو جائے سامعین، ناظرین، لسنرز، میرے چینل کو ڈھیروں سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو نالج پر مبنی علم سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے قریبیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے مخلصوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔